اہم معاملہ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی ہو چکی ہے، اور اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کی فہرست اور آزاد ارکان کے لیے پارٹی سرٹیفکیٹ کون جمع کروائے گا۔ اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ فہد چودھری ہمیں جوائن کریں، ان سے بات کریں گے۔ فہد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیے، مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے لیے ایک اور آزمائش اور ایک بڑا قانونی سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کی فہرست اور آزاد ارکان کے لیے پارٹی سرٹیفکیٹ کون جمع کروائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تاحال الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے بیرسٹر گوہر کے جو جاری کردہ پارٹی سرٹیفکیٹس ہوں گے یا مخصوص نشستوں کی فہرست ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی، اور کیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن سے ہی رابطہ کرے گی یا پھر سے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑا آئینی سوال ہے، قانونی سوال ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب انتخابات میں سرٹیفکیٹ جمع کروائے جا رہے تھے اور یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا تھا، تب بھی یہی قانونی سوال تھا کہ پی ٹی آئی کی جو چیئرمین شپ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اب بھی جب تک الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ نہیں کرتا تب تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ پارٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹس جو ہیں آزاد ارکان کے وہ کون جمع کروائے گا اور مخصوص نشستوں کی فہرست کون جمع کروائے گا۔ جی ٹھیک ہے، فہد چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور یہ ایک اور بڑا اہم معاملہ اس وقت کھڑا ہو چکا ہے کہ مخصوص نشستوں کی فہرست اور آزاد ارکان کے لیے پارٹی سرٹیفکیٹ کون جمع کروائے گا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تاحال الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے بیرسٹر گوہر کے جاری پارٹی سرٹیفکیٹس کی حیثیت کیا ہوگی، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اور کیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے گی یا سپریم کورٹ سے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ایک اہم فیصلہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جو اتنے ٹائم سے اس پر نشستیں لگ رہی تھیں اور اس معاملے پر تمام تر پروسیڈنگ چل رہی تھی، اس کا بالآخر آج اس کا مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 13 رکنی فل کورٹ ہے جس نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے۔ لارجر بینچ تھا جو اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ 5-8 کے تناسب سے یہ فیصلہ آج جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور لیکن ابھی تک جو اس کا بظاہر ایک اہم اور طویل فیصلہ ہے وہ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے، مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، لیکن اس پر کچھ ابہام کھڑے ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل 51 اور 106 کو حوالہ بناتے ہوئے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کے مطابق اس جو پورا معاملہ ہے اس کو ری رائٹ کیا گیا ہے، آئین کی تشریح نہیں کی گئی۔ 2022 کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اس طرح کا فیصلہ ہم نے دیکھا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کے بعد یہ جو اب ایک اور فیصلہ آیا ہے اس میں کچھ اس طرح کا جو مماثلت ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جب اعظم نذیر تارڑ گفتگو کر رہے تھے وفاقی وزیر قانون، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر طرح سے بالکل پر امید ہیں، اور جو پارٹی پوزیشن ہے وہ ہماری ابھی بھی مستحکم ہے، ہاں، لیکن اس فیصلے کو اب دیکھنا ہوگا کیونکہ اس فیصلے کے بعد کافی ابہام پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ معاملہ جتنا آسان اور جتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہونا تھا یہ اتنا زیادہ اب انکلیئرڈ ہو چکا ہے، اور اس معاملے پر اب یقینی طور پر جو کابینہ ہے اس میں جو فیصلہ ہوگا، جو پارٹی کے بڑے ہیں وہ اعلیٰ قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کا یقینی طور پر اب انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو 39 پی ٹی آئی کے ارکان تھے وہ پی ٹی آئی کے ہی رہیں گے، وہ آزاد امیدوار تصور کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی جو تشریح کی ہے وہ قانون کی خلاف ورزی پر نظر آتی ہے، اور قانون کے مطابق اس آئین کی تشریح نہیں کی گئی۔ جو پارٹی ٹکٹس ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ تمام تر معاملے میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دینے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور 15 دن کا موقع بھی دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ اگر چاہیں ان کو اس فیصلے میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو وہ رابطہ سپریم کورٹ سے کر سکتے ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ دو اہم معاملات ہیں جس کو دیکھنا ضروری ہے، اور جس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ جو جماعت ہے اس کو کرنا پڑے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے گی یا پھر سپریم کورٹ سے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔